السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے سوالات اور ان کے جوابات چل رہے ہیں، اور آج کا جو سوال ہے وہ سوال نمبر 22 ہے۔ سوال نمبر 21 جو تھا وہ یہ تھا کہ کیا قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو ہم نے وہاں جواب دیا تھا کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اب اسی جواب پہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، جو لوگ سوال پیدا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو تو صرف علماء سمجھ سکتے ہیں، عوام تو نہیں سمجھ سکتی۔ اللہ اکبر۔ جواب یہ ہے کہ کہاں لکھا ہے قرآن کریم میں یا کم از کم حدیث میں ہی کہ قرآن کریم کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، عوام نہیں سمجھ سکتی؟ کہاں لکھا؟ قرآن کریم کا نزول تو من رب العالمین ہے، رب العالمین کی جانب سے یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور پوری انسانیت کے لیے ہوا ہے، جنات کے لیے ہوا ہے۔ پھر قرآن کریم کا نزول چونکہ محمد الرسول اللہ کے سینے اطہر پہ ہوا ہے، تو صاحب قرآن کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس قرآن کریم کو بلا تفریق جاہل، پڑھے لکھے سب کو سنانا، سب کا سننا، مان لینا، اثر قبول کر لینا، نہ ماننا، اعتراض کرنا، قرآن کا پھر ان اعتراضات کا پے در پے مسلسل مختلف اسالیب میں جواب دینا، نہ ماننے والوں کا اس قرآن کو سن کر شکوک و شبہات پیدا کرنا، اور پھر قرآن کریم کا ان شکوک و شبہات کے جوابات دینا، اور ساتھ ان معترضین، ان اعتراض کرنے والوں، شکوک و شبہات ڈالنے والوں اور دعوت قرآن کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو ترغیب و ترہیب کے ذریعے سمجھانا، کہیں ڈرانا، کہیں شوق دلانا، اور کبھی یہ نہ کہنا کہ تم براہ راست قرآن کریم کو سمجھ ہی نہیں سکتے، بلکہ ان مخالفین کے بغیر اور کبھی یہ نہ کہنا کہ تم اس قرآن کو براہ راست سمجھ نہیں سکتے، بلکہ ان مخالفین نے بغیر کسی عالم کی نگرانی میں قرآن کو سن کر جو اعتراضات پیش کیے، جو شکوک و شبہات کی برمار کر دی، جو چالیں چلیں، ان سب کا جواب دینا، اور کبھی یہ نہ کہنا کہ تم لوگ قرآن کریم کو بذات خود سمجھنے کی کوشش کیوں کرتے ہو۔ یہ دلیل قاہر ہے کہ قرآن کریم کی بنیادی تعلیمات کو کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل کو عالم، جاہل، بلا تفریق سب سمجھ سکتے ہیں اور حق تک پہنچ سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دلیل ہے کہ قرآن کریم کو عالم، جاہل سب سمجھ سکتے ہیں، حق پر پہنچ سکتے ہیں۔ قرآن کریم نبی علیہ السلام کے سینے پہ نازل ہوا۔ اب نبی علیہ السلام نے کن کو سنایا؟ مخاطب قریش مکہ تھے، امی تھے۔ یہ بات انشاءاللہ آگے آئے گی۔ یہ قرآن تو اللہ کے نبی امیوں میں اٹھے ہیں، ان پڑھ قوم میں پیدا ہوئے ہیں۔ اسی ان پڑھ قوم کو نبی علیہ السلام نے قرآن سنایا، انہوں نے سنا، سن کے بعض لوگ ایمان لے آئے، جو ایمان نہیں لائے انہوں نے اعتراضات کیے، قرآن نے ان کے اعتراضات کے جوابات دینے شروع کر دیے، انہوں نے شکوک و شبہات پیش کر دیے، قرآن کریم نے ان کے شکوک و شبہات کے جوابات دینے شروع کر دیے، انہوں نے چالیں چلیں، قرآن کریم نے ان کی چالوں کا توڑ پیش کیا نبی کو، اور چالیں چلنے والوں کو قرآن کریم نے ڈرایا۔ کبھی نہیں کہا تم قرآن کریم کو براہ راست کیوں سنتے ہو،
کسی عالم کی نگرانی میں کیوں نہیں سنتے؟ یہ کیا ہے؟ کسی کا ماننا، اثر قبول کرنا، مان لینا، کسی کا اثر قبول نہ کرنا، نہ ماننا، یا اثر قبول کرتے ہوئے بھی میں نہ مانو کی رٹ لگانا، قرآن کا پھر بھی سمجھانا، کبھی نہیں کہنا کہ تم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ دلیل ہے کہ قرآن کریم کو ایک عامی بھی سمجھ سکتا ہے، ایک لے مین بھی سمجھ سکتا ہے، ایک جاہل بھی سمجھ سکتا ہے، ایک عالم بھی سمجھ سکتا ہے، حق تک پہنچ سکتا ہے۔ البتہ عوام کا عوامی دائرہ ہے سمجھنے کا، علماء کا علمی دائرہ ہے سمجھنے کا۔ یہ عوامی دائرہ کیا ہے، یہ علمی دائرہ کیا ہے، اس کی مزید وضاحت آگے چل کر سوالات کے جوابات کے ضمن میں ضرور یہ بات آئے گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔